اس کا جواب یہی ہے کہ حضرت امام جعفر صادق صدیق اکبر سے بھی نسبت رکھتے ہیں اور حضرت علی سے بھی، اور حضرت امام میں ان دو بلند نسبتوں کے اجتماع کے باوجود ان میں ہر نسبت جدا اور ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ ایک جماعت نے مناسبت صدیقی کے واسطے سے حضرت امام سے نسبت صدیقی اخذ کی ہے اور حضرت صدیق کی طرف منسوب ہوئے ہیں، اور دوسری جماعت نسبت امیری یعنی حضرت علی کی جو نسبت کے واسطے سے نسبت امیری اخذ کر کے حضرت امیر کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ جلد دوم مکتوب نمبر 313 صفحہ نمبر 909۔ آگے فرماتے ہیں اہل سنت والجماعت کی علامت سے ہے شیخین یعنی حضرت ابو بکر و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کو فضیلت دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دامادوں یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی سے محبت رکھنا، شیخین کو افضل ماننے کا عقیدہ، جبکہ عثمان و علی کی محبت کے ساتھ جمع ہو تو یہ اہل سنت و جماعت کے خصائص میں ہیں۔ دیکھیے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ بیان ہو رہا ہے، اس سے بال برابر بھی انحراف جو ہے وہ اہل سنت و جماعت سے باہر ہے۔ شیخین کو افضل قرار دینے کا عقیدہ صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہو چکا ہے، چنانچہ اسے اکابر ائمہ نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے ایک امام شافعی ہیں۔ امام شافعی کا درجہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ کیا ہے، اور شیخ ابو الحسن عشری فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر کا باقی سب امت سے افضل ہونا قطعی ہے، یعنی ظنی نہیں ہے، اور یہ مسئلہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی جو جس کی مرضی جو کریں پھر بھی وہ سنی ہے، وہ اہل سنت میں سے، ایسا نہیں ہے۔ اہل سنت کے لیے اگر آپ اہل سنت میں ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ حضرت ابو صدیق کو افضل مانیں، یہ قطعی ہے، اور حضرت علی سے تواتر سے ثابت ہو چکا ہے کہ